أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقام سے تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج حج کے مہینے کہلائے جاتے ہیں، اور جن ایام میں حج کیا جاتا ہے انہیں ایام حج کہا جاتا ہے. آج ایک خاص اور اہم بات کی طرف متوجہ کرنا مقصد ہے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کا حکم بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، قوت دی ہے، قدرت دی ہے کہ وہ حج کا خرچ برداشت کر سکیں، تو ان کے لیے حج کرنا فرض ہے. اس لیے بعض اوقات ہم بعض چیزیں اپنے اوپر زبردستی کی لاگو کر لیتے ہیں کہ صاحب پیسے تو ہیں لیکن حج اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی میں نے مکان بنانا ہے، ابھی میں نے گاڑی خریدنی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپے میں حج کریں گے. تو اس قسم کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنے اوپر زبردستی کی منڈی ہوئی ہیں، اور دنیا بھر کے ہم سفر کرتے ہیں اور اس پر لاکھوں روپے خرچ بھی کرتے ہیں. حج بھی فرض ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود فریضہ حج کی ادائیگی ہم نہیں کرتے. یاد رکھیے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. مطلب یہ ہے کہ اتنی سخت وعید ہے. اس لیے خود ساختہ جو پابندیاں ہم نے اپنے اوپر عائد کی ہوئی ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سوچنا کہ ابھی میں نے مکان نہیں بنایا پہلے مکان بنا لوں، یا میں نے گاڑی نہیں خریدی پہلے گاڑی خرید لوں، یا ابھی بیٹیوں کی شادی نہیں کی پہلے بچیوں کی شادی کے فرائض سے میں فارغ ہو جاؤں پھر حج کروں گا. بعض لوگ محض اس لیے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے باپ نے حج نہیں کیا لہذا ہم پہ حج کیسے ہو سکتا ہے. اور یہ ایک ایسی بدیہی بات ہے کہ ایک ہمارے عزیزوں میں سے ایک صاحب، میں جب 1984 میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی حج کر کے واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد نے حج کیا؟ میں نے کہا نہیں کیا. تو انہوں نے کہا تم نے کیسے کر لیا پھر؟ میں نے کہا حج مجھ پہ فرض تھا لہذا میں نے کر لیا، والد پہ فرض نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا. تو انہوں نے اپنا بتایا کہ مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی، میں تو جدے میں رہا، کئی عمرے بھی کیے، حج کا بھی زمانہ آیا لیکن میں نے حج ہی نہیں کیا. مجھے لوگوں نے کہہ رکھا جب تک تمہارے والد نہیں کر لیں یا تم انہیں حج نہ کرا دو اس وقت تک تم حج نہیں کر سکتے. تو اس قسم کے جاہلانہ خیالات ہیں کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر والد نے نہیں کیا تو بیٹے پر بھی حج نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اگر کوئی آدمی اگر باپ نماز حج نہ پڑھتا ہو تو کہے بیٹا بھی نہیں پڑھے گا نماز، کیونکہ نماز باپ ہی نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کیا پڑھے گا. تو بیٹے پر الگ نماز فرض ہے، باپ پر الگ نماز فرض ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ نماز پڑھتا ہے بیٹے نماز نہیں پڑھتے. بعض ایسے ہوتے ہیں بیٹے پکے نمازی ہوتے ہیں، باپ مسجد میں نہیں جاتا، بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا. تو اس لیے حج کا جہاں تک معاملہ ہے ہر ایک کا فریضہ الگ ہے. جس پر حج فرض ہو جائے اس کے لیے حج پر جانا ضروری ہے. اگر والد پر حج فرض ہے والد کو چاہیے کہ وہ حج پر جائیں. اگر صرف اتنا پیسے ہیں کہ ہم حج کر لیں اکیلے، بیوی کو نہیں لے جا سکتے. بعض لوگ میں اس لیے نہیں جاتے کہ صاحب میں اپنی بیوی کو بھی لے جانا چاہتا ہوں چونکہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے نہیں، اس لیے آئندہ سال یا اس سے اگلے سال دیکھیں گے اور اس وقت تک پھر پتہ نہیں موت آ جائے کچھ پتہ نہیں. اس لیے جب فرض ہو جائے اس وقت حج ادا کرنا چاہیے. اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ صاحب فلاں فرض سے میں فارغ ہو جاؤں تو پھر میں کروں. صرف ایک چیز مانے ہیں حج کی ادائیگی سے
کہ اگر کسی شخص کا قرض ہے، اس کے ذمے قرض ہے اور اس نے قرضہ ادا کرنا ہے تو پہلے قرضہ ادا کرے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ شریعت نے قرضے کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے کہ اگر کسی کے ذمے قرضہ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے قرضے سے سبکدوش ہو جائے اور اس کے بعد پھر حج کرے. جیسے کہ بعض لوگ ہیں ہر سال حج بھی کر رہے ہیں، ہر سال عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سوں کے پیسے ہیں جو وہ دیتے ہی نہیں، تو یہ جائز نہیں. یا اسی طریقے سے نفلی حج بعض لوگ کرتے رہتے ہیں یا نفلی عمرے کرتے ہیں اور جو ذمہ داری ہیں وہ ادا نہیں کرتے. مثلا قرض ہے وہ دینا، وہ نہیں ادا کر رہے اور عمرے کر رہے ہیں نفلی. یا اسی طریقے سے گھر کے نان نفقے دینے ضروری ہیں، خرچ اخراجات گھر والوں کو دینا یہ لازمی ہے، لیکن عمرہ تو کر رہے ہیں گھر والے بیچارے تنگی کا شکار ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے. ان تمام چیزوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے. حتیٰ کہ اگر زندگی میں کوئی شخص حج نہ کر سکے حالانکہ اس پر حج فرض تھا تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے حج کرا دیا جائے. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان پر واجب ہو گیا حج کرانا کسی کو. یاد رکھیے کہ اس صورت میں یہ واجب ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو جس پر حج فرض ہوا ہے وہ وصیت کرے، نمبر 1. نمبر 2، اس نے مال اتنا چھوڑا ہو کہ کل مال میں سے 1/3 میں سے یہ فریضہ پورا ہو سکتا ہو. اگر کسی نے اتنا مال ہی نہیں چھوڑا، یعنی مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے 3 لاکھ روپے چھوڑے اور 1 لاکھ میں حج ہوتا ہے تو 1 لاکھ میں حج کرایا جائے گا اس کی وصیت کے مطابق، اس لیے کہ 1/3 مال میں حج ہو جائے گا. لیکن اگر آج کل جیسے حج اب 5 لاکھ میں ہو رہا ہے، 6 لاکھ میں ہو رہا ہے اور وہ چھوڑ کے مرا بیچارہ 3 لاکھ روپے، تو یقیناً 1/3 جو ہے وہ اتنا نہیں ہوتا کہ جس سے اس کی جو وصیت ہے اس کو پوری کیا جا سکے. لہذا ورثاء پر اس کی وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے ذمہ نمازیں تھیں، زکوٰۃ تھی اور حج تھا، قرضہ تھا، بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں اور وہ کچھ مال چھوڑ کے مرا ہے تو اب سب سے پہلے تو قرض ادا کیا جائے. قرض ادا کرنے کے بعد اب جو مال بچے گا اس میں سے دیکھا جائے گا کہ 1/3 مال میں کیا چیزیں ادا ہو سکتی ہیں. اس میں اگر حج ادا ہو سکتا ہے تو اسی 1/3 میں سے ادا کیا جائے گا، اور نمازوں کا اگر فدیہ دینا ہے تو وہ بھی اسی 1/3 میں سے دیا جائے گا. اگر روزوں کا فدیہ دینا ہے تو وہ بھی 1/3 میں سے دیا جائے گا. اگر وہ اتنا کافی نہیں ہے تو اب ورثاء کے ذمے اس کی وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں رہا، اس لیے کہ مال جب تک ہمارے پاس تھا اور ہمیں اس کو استعمال کرنے پر قدرت تھی تب تو ہم نے استعمال نہیں کیا، اور جب ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے جو بالآخر موت پر منتج ہوا تو جیسے ہی اس مرض میں مبتلا ہوا وہ مال ہمارا نہیں رہا، اب وہ ورثاء کا بن گیا. لہذا اب 1/3 مال میں تو وصیت پر عمل کرنا ان کے لیے لازم ہوگا، لیکن اس سے زیادہ پر عمل کرنا ضروری نہیں. اس لیے اس مسئلے کو خوب سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے میرے مرنے کے بعد حج کرا دیا جائے تو جس شہر میں وہ رہتا تھا وہاں سے اس کو حج کرانا چاہیے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ صاحب مکے سے ہی کسی کو پیسے دے دیے 1000-2000 ریال کہ بھئی مکے سے حج کر دینا یا مدینے سے کر دینا، تو فقہا نے اس کو غلط لکھا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جس شہر میں جو رہتا تھا، مثلا کراچی میں کوئی شخص رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ جو اس کی وصیت پر عمل کرے یا وصیت پر عمل کرائے تو کراچی سے حج کرائے، یہیں سے حج کا احرام باندھے. البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس پر حج فرض تھا، وصیت بھی کی، لیکن اتنا مال ہی نہیں چھوڑا اس نے، اب گھر والے چاہتے ہیں کہ بھئی اس کی طرف سے حج ہو جائے، تو ایسا شخص جس نے مال نہیں چھوڑا اور گھر والے یہ چاہتے ہیں اس کی طرف سے حج بدل ہو جائے، تو اگر وہ کسی ایسے شخص کو پکڑ لے جو مکے میں رہائش پذیر ہو اور اس کو کچھ پیسے دے کر کے بھئی اس پر وہاں جتنا خرچہ آتا ہو تم حج کر لو، تو بہرحال حج نہ کرانے سے یہ کرا دینا بہتر. اب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو قبول فرما لیں اور نہ چاہیں تو ان کی مرضی، لیکن یہ کہ بہرحال یہ نہ کرانے سے کرا دینا بہتر صورت. لیکن جو قاعدہ قانون ہے وہ ضابطہ یہی ہے
کہ حج بدل کے لیے ضروری ہے کہ جس شہر میں جو شخص رہتا ہو مرنے والے کی وصیت کے مطابق اس کو اسی شہر سے حج کرانا چاہیے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ عام طور پر اس میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا. دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ترکے میں اتنا مال نہیں ہے تو ورثاء پر اس وصیت پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، اور جب وہ اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے تو عند اللہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے. اگر وہ اپنے مال میں سے خرچ کر دیں تو یہ احسان ہوگا، نہ کریں تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں. لیکن بہرحال اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ زندگی میں حج کرنا اللہ تعالیٰ نے اگر فرصت دی ہے، موقع دیا ہے تو کرنا چاہیے. الا یہ کہ اب چونکہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، درخواست بھی جمع کرا دی، پیسے بھی جمع کرا دیے، اس کے باوجود ہمارا نام نہیں آیا، یا کوشش کے باوجود جناب ہم نہیں جا سکے، کوئی صورت ایسی پیدا ہو گئی اس لیے کہ اب اس کے لیے پاسپورٹ بھی لازم ہے، فلاں صورت بھی ہونی چاہیے، بہت ساری شرائط ہیں اور حج کرنا کسی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس لیے اگر کسی ایسے عذر کی بنا پر وہ نہیں جا سکا تو انشاءاللہ اب یہ عند اللہ معذور ہے، یہ عذر ہے. اس لیے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم یہاں سے اونٹ پر سوار ہو اور چل پڑیں یا اپنی کوئی سواری پکڑیں اور چل پڑیں. اس کے لیے بہت سے قانونی جو ہے وہ قواعد و ضوابط ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک بات یاد رکھیے کہ جب ایک مرتبہ حج فرض ادا ہو گیا، اب جتنا بھی حج کرے گا وہ حج نفل ہوں گے. اگر کوئی شخص بار بار کرنا چاہے تو شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے کوئی آدمی فقیر ہوتا. آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حج کرنے کی وجہ سے مفلس ہو گیا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ حج کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے. میں نے جو دوسری آیت تلاوت کی اس کا مطلب بھی یہی ہے، لیشہدوا منافع لہم، اللہ نے فرمایا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم دیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیے. جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا اب حکم ہوا کہ آپ آواز دیجئے، لوگوں کو بلائیے کہ آئیں اور حج کے لیے آئیں، بیت اللہ کا طواف کریں آ کے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اللہ میری آواز تو بڑی نحیف ہے، پوری دنیا میں میری آواز کہاں پہنچے گی. حکم ہوا کہ آپ کا کام آواز لگانا ہے، اس کو پہنچانا ہمارا کام، یہ آپ کا کام نہیں ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونچی جگہ پر چڑھ کر، پہاڑ پہ چڑھ کر آواز دی کہ لوگوں اللہ کا گھر تیار ہو گیا، حج کے لیے آؤ. اللہ نے وہ آواز جہاں جہاں پہنچانی تھی پہنچائی، اور جو سعید روحیں تھیں انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، لبیک اللہم لبیک، جو حاجی کہتا ہے اصل میں یہ اسی ندا کا جواب. ہم احرام جب باندھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک تو گویا اس ندا کا جواب دیتے ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کی تھی کہ آؤ حج کے لیے. تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، بار بار جانا نصیب فرمائے. تو یہ اس ندا کا جواب ہے جو ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک. تو اللہ نے وہ آواز روحوں تک پہنچا دی اور سعید روحوں نے اس پر لبیک کہا. اب جس نے جتنی مرتبہ کہا انشاءاللہ اس کو اتنی مرتبہ وہاں کی حاضری نصیب ہوگی. تو یہ ہے. اور اس کی بات فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ آئیں حج کے لیے اور اس میں جو منافع اور برکات ہیں وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں. چنانچہ لوگ مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے جا کے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ نعمت عطا فرماتا ہے جو یہاں کبھی نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں سے سنی، نہ کبھی زبان نے چکھی. ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے. پھر جو لوگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں، میں دیکھا کہ بار بار جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے. پہلے جب نہیں گئے تو اس وقت تک تو کوئی زیادہ بے چینی نہیں تھی، لیکن جب چلے گئے اب ہر سال جانے کی بے چینی ہوتی ہے، ہر سال جانے کی تمنا ہوتی ہے. کہیں جائیں نہ جائیں عمرے کے لیے، حج کے لیے جانے کی یہ بے چینی بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رزق میں تنگی کرتے ہوں، بلکہ وہاں کے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی کرتے ہیں. یہ مشاہدے کی بات. اور اسی کو فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ حج کرنے والے آئیں اور آ کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں کہ اس میں کیا کیا منافع ہیں. تو بہت سارے منافع ہیں، اتنے منافع ہیں کہ ان کو احاطے میں نہیں لایا جا سکتا. لیکن انہی میں سے ایک منافع یہ ہے رزق میں برکت. لہذا کوئی شخص محض حج کرنے کی وجہ سے مفلس نہیں ہوا، عمرہ کرنے کی وجہ سے مفلس نہیں ہوا. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیات میں جب اللہ تعالیٰ نے قوت قدرت دی ہو تو حج کرے، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو
جتنے حج یا جتنے نفل عمرے کرنا چاہے کرے. ہاں اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر کبھی ایسی ضرورت سامنے نظر آ رہی ہو جو ہمارے حج اور عمرے سے بھی زیادہ ضروری ہے، یعنی ہم تو نفلی حج کر رہے ہیں یا نفلی عمرہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ وہاں خرچ کرنا انتہائی ضروری ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان لوگوں پر خرچ کرنا یہ زیادہ ضروری ہوگا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہر سال حج کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا راستے میں کہ ایک بچی وہ جہاں شہر کا کوڑا جمع ہوتا تھا وہاں آئی اور اس نے وہاں پر ایک مردہ مرغی پڑی ہوئی تھی وہ اٹھائی اور جلدی سے بھاگ کے چلی گئی اپنے گھر میں. تو حضرت عبداللہ بن مبارک کو تشویش ہوئی اور جا کر حالات پوچھے اس گھر کے کہ کیا بات ہے بیٹا، تم نے ایسا کیوں کیا کہ مردہ مرغی اٹھا کر لائیں؟ تو اس نے بہت ہی پس و پیش کے بعد جب پوچھتے رہے بار بار تو اصرار کے بعد بتایا کہ ہمارے گھر کئی دنوں سے فاقہ ہے اور اب ہمارے لیے یہ مردہ مرغی بھی حلال ہے، اتنا یعنی ہم فاقے سے گزر چکے. تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کو فرمایا کہ بھئی اس سال ہم حج پر نہیں جائیں گے، ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس بستی کے جو غربا ہیں لوگ ہیں ان پر خرچ کر دیا جائے. چنانچہ وہ بھی اور ان کے جتنے ساتھی تھے وہ بھی حج سے رک گئے اور اپنا سارا پیسہ جو وہ حج پر خرچ کرنا چاہتے تھے وہاں کے جو غربا تھے اور ایسے لوگ تھے کہ جو ضرورت مند تھے ان کی ضرورتوں پر اس کو خرچ کیا. اس سے پتہ چلا کہ جب نفلی حج یا عمرہ کا معاملہ ہو اور ہمارے سامنے کوئی اور ایسی ضرورت سامنے آ جائے کہ جس پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے تو ایسی صورت میں پھر نفلی عمرے یا حج کو چھوڑ کر ان ضرورتوں پر خرچ کر دینا انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے. تو بہرحال دیکھنا ہی چاہیے کہ کس وقت ضرورت جو ہے وہ دین کا تقاضا کیا ہے. اصل دین نام ہی اس کا ہے کہ وقتی تقاضے کو ہم دیکھیں کہ اس وقت تقاضا کیا ہے، جو تقاضا ہو اس کے مطابق عمل کرنا یہ ضروری ہے. جو بھی تقاضا متوجہ ہو اس وقت ہمارے ذمے اس کی ادائیگی ضروری ہے. اسی کا نام دین ہے. ورنہ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو بہت ساری غیر ضروری چیزیں تو ہم کام کرتے رہیں گے اور جو ضروری تقاضا دین کا ہماری طرف متوجہ ہوگا ہم اس کی طرف دیکھ نہیں پائیں گے. اس لیے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور چونکہ ابھی موقع بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مواقع عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ جب دل کی آرزو ہوتی ہے تو اس کو پوری بھی فرما دیتے ہیں. اور اگر اس سال نہ صحیح اللہ تعالیٰ آئندہ سال جو ہے وہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق دے تو جن پر فرض ہے انہیں چاہیے وہ پہلے سے اس کی کوشش کریں. البتہ یہاں اتنی بات سمجھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات بعض لوگوں کے پاس نقد پیسہ روپیہ تو نہیں ہوتا لیکن زیور ہوتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی زیور کو کون بیچے، کون فروخت کرے یا فروخت کرنا پڑتا ہے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسہ ویسا تو نہیں ہے لیکن زیورات ہیں، کیا ہم اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بیچیں؟ تو میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کے پاس اگر 5 لاکھ روپے کی گڈی ہو یا 1 لاکھ روپے کی گڈی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس 1 لاکھ کی گڈی کو خرچ نہیں کریں گے؟ 1 لاکھ میں سے 1000 کا نوٹ 2000 کے نکالیں گے نہیں خرچ کرنے کے لیے، یا 5000 کا نوٹ ہے تو اس کو نکالیں گے. اسی طریقے سے اگر سونا چاندی ہے وہ بھی خرچ کرنے کی چیز ہے. اگر کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے لیکن وہ اتنا سونا چاندی ہمارے پاس موجود ہے کہ جس سے حج فرض ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ سونا چاندی بیچ کر حج کیا جائے اور اس فرض کو ادا کیا جائے تب بھی ضروری ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے تو اس پر بھی ضروری ہے کہ چاہے آدمی سونا بیچے، اپنے جو ہے وہ کانوں کے بندے بیچے یا ہاتھوں کی جو ہے وہ چوڑیاں بیچے، لیکن اس کی فرائض کی ادائیگی بہرحال ضروری چیز ہے. تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہم پر فرض کر دیتے ہیں تو اس فرض کی ادائیگی ہمارے ذمے ضروری ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو جائے، یعنی حج تو فرض ہو گیا لیکن ایسا معذور ہو گیا کہ حج پر خود نہیں جا سکتا، تو اگر زندگی میں اس عذر سے عام طور پر انسان نہیں نکل سکتا تو پھر اس کو اس کے ذمہ لازم ہے کہ زندگی میں کسی اور سے حج بدل کرا دے. ورنہ اگر مرتے دم تک وہ نہیں کر سکا اس انتظار میں کہ شاید ٹھیک ہو جاؤں اگلے سال چلا جاؤں تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وصیت کرے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ حج بدل کہتے ہی اس کو ہیں کہ اس شخص کی طرف سے حج کیا جائے کہ زندگی میں جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور اس نے حج کی وصیت کی ہو، اتنا مال چھوڑا ہو کہ جس سے حج کیا جا سکتا ہو تو پھر حج اس کی طرف سے کیا جائے گا. یعنی مال بھی اسی کی طرف سے خرچ ہونا چاہیے.
جو مال اولاد اپنی طرف سے خرچ کرتی ہے تو وہ حج بدل نہیں ہے، البتہ وہ استحساناً حج ہے، یعنی اولاد کی طرف سے احسان ہے ماں باپ پر جو وہ کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا بھی اجر و ثواب انشاءاللہ انہیں ملے گا. لیکن پھر حج بدل وہ نہیں کہلاتا. حج بدل وہی ہے جو زندگی میں یا تو اس کی طرف سے اس کے مال سے کیا جائے عذر کی صورت میں، یا یہ کہ مرنے کی صورت میں وصیت پر عمل کرتے ہوئے اسی کے مال سے حج کیا جائے، تو اس کو حج بدل کہتے ہیں. اس کے لیے اور بھی بہت سی شرائط ہیں، بوقت ضرورت ان کو معلوم کر لینا چاہیے. بہرحال یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں تاکہ ہمیں اپنے دین سے کچھ آگاہی ہو، اور وقتاً فوقتاً جو مسائل سامنے آتے رہتے ہیں ان پر عمل کرنے میں ہمیں سہولت ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل دین پر اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو فرائض و واجبات ہماری طرف متوجہ ہیں اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.